بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا ایک سیب کھانے کا ایمان افروز واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار انسان تھے۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی حرام چیز نہیں کھائی تھی۔ ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ کو بیماری نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پہ جا سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے پینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اسی فکر میں تھے کہ آپ نے خیال کیا کیوں نہ میں روزہ رکھ لوں، مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی دوسرے دن سحری کی اور روزہ رکھا اور جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے روزہ کھولا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا ایک سیب تیرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کے دل کو تسلی مل گئی اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے تو آپ نے سوچا آج میں روزہ اس سیب سے کھولوں گا اور مجھے قرار بھی مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ آپ کنارے پہ بیٹھ کر اس سیب کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا اور افطار کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیب سے روزہ افطار کیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ کے دم میں دم آیا اور آپ کو راحت ملی کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا تو آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو سیب کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ میں نے آج تک حرام کی کوئی کمائی نہیں کھائی، لیکن جو میں نے یہ مفت کا سیب کھایا ہے یہ مجھ پر جائز ہوگا کہ نہیں؟ یہ سوچ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ پہ یہ سیب آیا تھا کیوں نہ اس کی طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے یہ سیب آیا تھا آپ نے دریا کے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اس جانب چلے جا رہے تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھا جو دریا کے اسی کنارے تھا۔ ایک درخت کی ٹہنی اسی دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال کیا یہ سیب تو اسی درخت کا ہے جو گر کر دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس باغ کی جانب چل دیے۔ جب آپ باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان بزرگ سے فرمانے لگے، حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ بزرگ نے پوچھا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا ہے۔
میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کا وہ باغ تھا وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ تم نے جو غلطی کی ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا حقدار بھی ہوں۔ آپ مجھے جو سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑ کے بیچنے ہیں، لیکن خبردار ایک سیب بھی نہیں کھاؤ گے تم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اس بزرگ کی آپ پر نظر تھی، انہیں آپ کی ہر ادا بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا، ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ پھر کچھ اور سال بھی بیت گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور میری سزا ابھی تک پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی میں تمہیں نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا، کیسی شرط؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج بھی ہے۔ وہ جوان ہو چکی ہے، وہ میرے دل کا چین بھی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف کر دوں گا میں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جو چاہو کرو، میری غلطی معاف کر دینا بس۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ کو وہیں رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہاں پر رہ سکیں۔ آپ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر آپ کی دلہن تھی، تو آپ نے جیسے ہی اپنی دلہن کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہ تھا۔ تو آپ گھبرا گئے اور سوچنے لگے، میری دلہن تو اندھی تھی اور پیر سے بھی اپاہج تھی اور بے زبان بھی تھی، لیکن یہ تو صحیح سلامت اور خوبصورت ہے، شاید کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر غلطی سے آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ لگا تو آپ بھاگتے ہوئے اس بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے، حضور کمرے میں کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا، گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت پہلے ہی ایک غلطی کر چکا ہوں سیب کھانے کی، جس کی سزا ابھی تک جھیل رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ بزرگ نے کہا، گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے،
لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی، اور نابینا اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، اور پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ یہ کسی غیر محرم تک چل کر آج تک نہیں گئی۔ یہ بہت ہی آبدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی ہے، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا ہے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا، جاؤ میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دلہن خوشی سے ساتھ رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔